السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن 21 جولائی 2023، 3 محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ دنیا میں بہت سے حادثات پیش آئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کو بھول جاتا ہے، وقت مرہم کا کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک یونیک واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا، جس کو امت آج تک بھول نہیں پائی، بلکہ ہر محرم کو یہ ایسے تازہ ہو جاتا ہے جیسے یہ اسی محرم میں پیش آیا ہو۔ یقیناً یہ واقعہ بہت اہم ہے، تبھی تو 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ اتنا تر و تازہ ہے کہ جب یہ دن آتا ہے ہر دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ واقعہ تھا کیا، ہوا ہی کیوں تھا، اس کے لیے کچھ تاریخی ڈاکٹرائن پیش کی جاتی ہیں، کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ تاریخ نویس عام طور پر حق پرست نہیں ہوتے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، حکمران پیسے دے کر لکھوا لیتے ہیں، تو ہم تاریخ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس سب سے سپورٹیو چیز احادیث ہے۔ جن کے حق میں احادیث زیادہ ہیں وہ حق پر زیادہ ہیں، اور جن کے پاس کم دلائل ہیں حدیث کے اعتبار سے وہ حق پر نہیں ہوں گے، ان کے دلائل میں دم کم ہوگا۔ محدث ریفرنس سے بات کرتے ہیں کہ میں نے اس سے سنا، پھر اس نے اس سے سنا، اور یہ سب ٹھیک ٹھاک تھے، تو واقعے کو ہم حدیث کی روشنی میں لے کر چلیں گے، اور میں آپ کو واقعے کی صورت میں سناؤں گی، لیکن اس کے سب پر دلائل آپ کو ملیں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات سے میں آپ کو وارن کر دوں کہ صرف وہی لوگ اس کو سنیں گے جو سچ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنے فرقہ واریت سے، اپنے فرقے سے اور اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے بڑھ کر احادیث کو اہمیت دیں اور سچ سننا چاہیں، وہ اس کو سنیں۔ جن کے اندر فرقہ واریت موجود ہے، جن کے پاس اپنی رائے کو ترجیح دینے کی بات ہے، ان کے دماغ چھوٹی سوچ کی وجہ سے سچ بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس آڈیو کو سنیں ہی مت۔ واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو 10 محرم الحرام مظلوموں کی طرح شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والے وہ لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ بھی سنا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد، اے لوگوں، میں اپنے بعد تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت نے اس سے الٹ کیا، فرقہ واریت میں پڑ گئے اور فرقہ بندی میں شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے ویران پہاڑوں میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے آ گئے۔ پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بے چینی سے صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسی پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر یہاں پر رہنے کے بعد یہاں سے کچھ قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، وہ ان خشک پہاڑوں کے بیچ میں چشمہ دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے علاوہ کئی مہاجرین خاندان بھی شامل ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس کے لیے کہ آپ کو سب واقعہ کلیئر ہو جائے، قریش کے قبائل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، صحیح طور پر انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ واقعہ کیا تھا۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا، اور آپ کے قبیلے کا نام بنو ہاشم تھا۔ قریش 10 بڑے خاندانوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ ان کے آپس میں باہمی مشورے سے فیصلے ہوتے تھے۔ ان میں 2 قبیلے زیادہ طاقتور تھے، جن کا نام تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ ان کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ فوج کی کمان بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، تو کعبے کے متولی بنو ہاشم تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بنو امیہ مضبوط تھے، اور مذہبی اعتبار سے برتری بنو ہاشم کو حاصل تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ گڈ ول کی لڑائی رہتی تھی، اچھے کاموں میں برتری، جیسے کہ آپ نے 10 حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم 20 کو کھلائیں گے، آپ پانی پلائیں گے مسافروں کو، ہم بھی پلائیں گے۔ گھڑ سواری میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھے کام کرتے تھے۔ کبھی کبھی اختلاف بھی ہوا کرتے تھے، مگر ان کا مقصد دوسرے قبیلوں پر برتری ظاہر کرنا تھا۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو آپ کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ابو طالب سے عقیل، جعفر اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو کہ چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کا نکاح ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔
اور ان سے حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے، اور حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی نکاح ہوئے جس میں ان کی اور بھی اولادیں تھیں، جن میں محمد بن حنفیہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ذرا عبد الشمس کی طرف آئیے۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے تھے، امیہ اور ربیہ۔ ربیہ کے بیٹے تھے شیبہ اور عتبہ۔ عتبہ سے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ ان کے 2 اور بھی بیٹے تھے، ولید اور ان کی بیٹی تھی، نام ہندہ تھا۔ ہندہ جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، اور یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ تھی۔ عتبہ اور شیبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے حضرت حمزہ کو حبشی غلام کے ہاتھوں شہید کروایا، اور ان میں سے ایک ہندہ کا والد تھا، ایک چچا اور ایک بھائی۔ عتبہ اور شیبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ اب امیہ کے 2 بیٹے ہیں، حرب اور ابو العاص۔ سب سالاری، قریش کی سب سالاری فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو العاص کے 2 بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ 4تھے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے، مگر بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کا بیٹے تھے عبد الملک اور پھر عبد العزیز اور پھر محمد پیدا ہوئے۔ اب حرب کی باری ہے۔ حرب کی طرف جس کا بیٹا تھا سخر، جس کو ہم ابو سفیان کہتے ہیں، ابو سفیان اور ہندہ سے ان کے بیٹے امیر معاویہ، یزید بن ابو سفیان اور ام حبیبہ پیدا ہوئے۔ یہ وہی معاویہ تھے جن کا بیٹا آگے جا کر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرواتا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اس خاندانی پس منظر کو بتانا کیوں ضروری تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ شروع سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں لگے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 610 میں نبی بنائے گئے۔ ہاشم خاندان کے ساتھ بنو امیہ کی ہمیشہ سے کولڈ وار چلتی تھی۔ بنو امیہ نے بنو ہاشم کی برتری کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بنو امیہ حسد کی آگ میں جل بھن گئے کہ اب قریش میں بنو ہاشم کو برتری حاصل ہو گئی، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑ گئے، اور ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم بنو ہاشم کی سرداری قبول نہیں کریں گے اور ڈٹ کر مخالفت کریں گے۔ پورا خاندان سوائے چند لوگوں کے کھڑا ہو گیا۔ مردوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں ام حبیبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئیں، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، لیکن باقی پورا خاندان، اور ان میں لیڈر ابو سفیان تھا۔ بنو ہاشم میں بھی مخالفت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ابو لہب سب سے آگے تھا، جن کے لیے صورت بھی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ مخالفت پہ کھڑے تھے۔ اسلام دشمنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں مشرکین کے ساتھ ابو جہل غزوہ بدر میں لیڈر بن کر آیا تھا، اور ابو سفیان سیکنڈ رول ایز اے کوآپریٹو ادا کر رہا تھا، اور غزوہ بدر کے بعد کیونکہ تمام سرداران ہلاک ہو گئے تو ابو سفیان کو لیڈرشپ مل گئی۔ بنو امیہ کے پورے خاندان نے ڈٹ کر مخالفت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدلہ لیا ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچا کر لیا۔ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے لیڈرشپ سنبھالی، اور غزوہ احد میں وہ اپنی پوری فوج لے کر آیا، 12,000 کا لشکر وہ خندق میں لے کر آیا۔ غزوہ خندق میں بالآخر فتح مکہ کے موقع پر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ اس ایمان قبول کیا۔ ان پورے خاندان اسی وقت اسلام قبول کیا جبکہ فتح مکہ ہوا اور وہ مسلمانوں کے گروپ میں آ گئے۔ سب مسلمان جانتے تھے کہ 18 سے 20 سال تک بہت زیادہ ابو سفیان اور اس کے خاندان نے ان کو ستایا ہے، تو مسلمانوں کو ویسے عزت نہیں دیتے تھے جیسے اور مسلمانوں کو دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دشمنی ظاہر ہے، اور ان کا خاندان، ان کے بیٹے امیر معاویہ، ان کی بیوی ہندہ، سب اسی وقت مجبوراً اسلام لائے تھے۔ یہ سب ویسے ٹرین نہیں تھے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو ہاشم اور دوسرے مسلمان ٹرین تھے۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیرت النبی کے واقعات احادیث کی صورت میں دیکھیں گے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور ان احادیث کو آپ نوٹ کیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ جب واقعے کے ساتھ اس کو میچ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔